کیا آئنسٹائن کا دماغ عام لوگوں سے مختلف تھا؟ آئنسٹائن کے دماغ کے راز۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ آئنسٹائن ایک خاص دماغ کا مالک تھا، اتنا خاص کہ جب 18 اپریل 1955 کو پرسین اسپتال میں اس کا انتقال ہوا تو پیتھولوجسٹ کارل پرتھامس باروی نے آئنسٹائن کا دماغ چوری کر لیا تھا۔ شاید آئنسٹائن نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دماغ پڑھا جائے، اور اس کو یقین تھا کہ اگر موقع ملا تو سائنسدان اس کے دماغ کے نیورون اور گلیا، سلکی اور جیری پر تحقیق کریں گے اور اس کے بارے میں زبردست اعلانات کریں گے۔ آئنسٹائن کا دماغ کیوں چوری ہوا اور اس میں کون کون سے راز نکلے، آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے اردو نیوز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، موت سے قبل آئنسٹائن نے اپنے جسم پر تحقیق سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو مختلف جگہوں پر فضا میں اڑا دیا جائے۔ ڈاکٹر باروی بھی سائنس، تحقیق اور تجربات پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کی وصیت کے برعکس اور آئنسٹائن کے خاندان سے اجازت لیے بغیر ہی اس کا سر کھول ڈالا۔ اس میں سے اس نے عظیم اور نوبل یافتہ سائنسدان کا دماغ چوری کر لیا۔ تھامس نے اس عظیم دماغ کو 240 ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈفرنٹ جارز میں ڈال دیا تھا اور اسے 40 برس تک اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپائے رکھا تھا۔ ڈاکٹر باروی نے آئنسٹائن کے بیٹے سے کہا کہ دراصل وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے مطابق معلومات دے سکے جو یقیناً آئنسٹائن کی زندگی میں ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ اسے معاف بھی کر دے۔ 40 برس بعد تھامس نے اس کے دماغ کو تحقیق کے لیے دوسرے سائنسدانوں کے حوالے کیا۔ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک موڈی قسم کا انسان تھا، جس بات پر اڑ جاتا تھا اسی پر قائم رہتا۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑا نہ رہتا تو وہ مزید زندہ بھی رہ سکتا تھا، کیونکہ جب ڈاکٹرز نے خون کی ایک نالی کو مصنوعی طریقے سے درست کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے یہ کہہ کر ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے سے انکار کیا کہ زندگی کو مصنوعی طریقے سے بڑھانا ایک بے ذائقہ عمل ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے اور اب اختتام کو بھی شاندار طریقے سے سر انجام دینا چاہوں گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ذہین انسان نے عام بچے کی نسبت دیر سے بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے والدین اس کے بارے میں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک رات کھانے کی میز پر آئنسٹائن نے پہلی مرتبہ جو الفاظ بولے تھے وہ یہ تھے کہ یہ سوپ بہت گرم ہے۔ ان کے والدین بڑے حیران ہوئے کہ ان کا بچہ روانی سے کیسے بول سکتا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نہیں بولے؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کیونکہ اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ 5ویں سالگرہ پر آئنسٹائن کے والد نے اسے مقناطیسی کمپس تحفے میں دی۔ تب اس کی سائنس سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو مقناطیسی سوئی پر اپنا سر قائم رکھتی ہے۔ 17 برس کی عمر میں آئنسٹائن نے پولی ٹیکنک اسکول میں داخلے کا امتحان دیا، جہاں وہ ریاضی اور سائنس میں پاس تو ہو گیا لیکن تاریخ اور جغرافیہ میں بہت بری طرح ناکام ہوا۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ فارغ بیٹھ کر سوچنے کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں میں 55 منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں عمل کروں گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ پر ہونے والی تحقیق کے بعد ان کے ہاتھوں کی لکیروں کا موازنہ کیا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ آئنسٹائن کے دماغ پر جو ترشول نما لکیر موجود تھی وہ اس کی غیر معمولی ذہانت کی علامت تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ذہانت تخلیق، فطرت کے خفیہ معاملات تک عام انسانوں کی نسبت زیادہ بہتر قوت سے پہنچ جاتا تھا۔ ایسے شخص کو کوڈ بریکر بھی کہا جاتا ہے جو قدرت کی چھپی ہوئی خفیہ معلومات اور راز جو عام ذہن سے پوشیدہ ہوں ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سائنسدانوں نے اس کے دماغ کی جانچ پڑتال کی تو بہت حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ ڈاکٹر ہارڈوے کی تحقیقات کے مطابق آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے وہ نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل دماغ کی نسبت 15% بڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیورون یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کے گرد مخصوص حفاظتی تہہ کلیال بھی عام افراد کی نسبت بہت بڑی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کے دماغ میں نیورون کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر تھی اور اس وجہ سے اس کی سوچ ایک عام آدمی سے بہت مختلف تھی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا تھا، مگر دماغ کی ساکھ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو۔ 17 برس کی عمر میں دیگر نوجوانوں کی طرح آئنسٹائن کو بھی لازمی فوجی سروس سر انجام دینی تھی، جس سے اس نے انکار کیا اور اس کو بھگوڑا نامزد کر دیا گیا۔ نازی اتنے نالاں تھے کہ انہوں نے آئنسٹائن کی ساری کتب جلا دی۔ نازیوں نے بھگوڑے آئنسٹائن کے سر کی قیمت $5000 رکھی اور اشتہار کا عنوان رکھا کہ وہ شخص جسے ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی۔ آئنسٹائن کو موسیقی بہت پسند تھی، خاص کر وائلن بجانا۔ جب کبھی وہ کسی مسئلے میں الجھ جاتا تھا تو وائلن بجاتا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنے طرز لباس اور انداز سے فلمی ستاروں سے زیادہ شہرت کمائی۔ وہ اپنے بال مخصوص انداز میں بکھرائے رکھتا تھا اور اسے موزے پہننے سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ اس کے پیر کا ایک انگوٹھا کچھ بڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کے موزے پھٹ جاتے تھے، لہٰذا اس نے ان کا استعمال ہی ترک کر دیا تھا۔ 73 سال کی عمر میں جب آئنسٹائن امریکہ میں تھا تو اس کو اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش بھی کی گئی، کیونکہ اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن ایک کٹر یہودی ہے۔ شاید اس کی وجہ سے اس کے ہٹلر کے اختلافات تھے یا یہودی خاندان میں پیدائش کا ہونا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے صدارت کی پیشکش کو آئنسٹائن نے یہ کہہ کے مسترد کیا کہ وہ لوگوں سے میل جول اور بات چیت کو زیادہ پسند نہیں کرتا اور وہ اس فن میں کمزور ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں امریکی بحریہ نے اس کی خدمات اصلاح ماہر کی حیثیت سے حاصل کری تھی۔ آئنسٹائن اپنی ماہرانہ رائے دیا کرتا تھا کہ سمندر میں کس طرح کی ساکھ کے ہم کامیاب رہیں گے۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا عظیم سائنسدان تھا جس نے کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور توانائی اور مادے کے تعلق کی گھٹیاں سلجھا دی۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔